میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار آپ کی آخرت نیک کریں۔ جس وقت جنت و دوزخ تقسیم ہوں گی نا، تو ایک بادشاہ کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ایک فقیر کو کہا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ فقیر جس نے زندگی فقر میں گزاری ہوگی، پوستین میں گزاری ہوگی، چولے میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ جبے میں گزاری ہوگی، سجدے میں گزاری ہوگی، حالت وضو میں گزاری ہوگی، صفوں کے اوپر سجدے کرتے گزاری ہوگی، اور بادشاہ جس نے زندگی تخت پہ گزاری ہوگی، جس نے زندگی جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج پہ گزاری ہوگی، اس کو کہا جائے گا تم چلے جاؤ جنت میں، اور فقیر کو کہا جائے گا تم کدھر جاؤ؟ جہنم میں۔ حیرانگی کا عالم یہ ہوگا کہ فقیر کو جنت ملنی چاہیے اور فقیر کو جہنم، اور جبکہ جو بادشاہ ہے اس کو جہنم ملنی چاہیے اور بادشاہ کو جنت۔ یہ کیا تقسیم ہے؟ تو لوگ جس وقت سوالیہ انداز میں میزان عدل کی طرف دیکھیں گے نا، انصاف کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہمیشہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کی زندگی کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور جس کا خاتمہ اچھا نہیں، ممکن ہے کہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اب کیا اس کے اندر راز کیا ہوگا؟ فرمایا جائے کہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ ضرور تھا، لیکن فقیروں کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ ظاہری طور پہ بادشاہ تھا، لیکن اس کو فقیروں کی مجلس پسند تھی، اس کی خواہش رہتی تھی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھوں۔ اور جو فقیر ہے، ظاہری طور پر فقیر تھا، تسبیح پکڑ کے رکھتا تھا، چولا پہن کے رکھتا تھا، باوضو رہتا تھا، اس کے دل میں طلب یہ تھی کہ رہوں فقیر، قربت بادشاہوں کی نصیب ہو جائے۔ قربت کس کی نصیب ہو جائے؟ بادشاہوں کی نصیب ہو جائے۔ اس کے دل میں بادشاہوں کی محبت تھی، اس لیے جہنم جا رہا ہے۔ بادشاہ کے دل میں فقیروں کی محبت تھی، اس لیے وہ جنت جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات آپ کو اس لیے عرض کی ہے کہ جنت اور دوزخ کا ٹھیکہ آپ کے میرے پاس نہیں ہے۔ تو کسی شخص کا کوئی عمل دیکھ کر اس کو جہنمی بنا دینا اور کسی شخص کا کوئی عمل دیکھ کر اس کو جنتی بنا دینا، ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ ہر شخص کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور ہر شخص کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس کا خاتمہ بالایمان فرما، اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، اس کی زندگی کی خطائیں معاف فرما۔ تم اگر اپنے بھائی کے لیے ایسا سوچو گے نا، عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن پروردگار تمہاری اس سوچ کا صلہ تمہیں نصیب فرما دے۔ ایک شخص کو بخش دیا جائے گا، قیامت کے دن بخش دیا جائے گا، تو وہ کہے گا باری تعالیٰ کہ میرے جو نامہ اعمال ہیں ان میں نیکیاں تھوڑی تھیں اور بدیاں زیادہ ہیں، میں نے کون سا عمل کیا ہے کہ میری بخشش ہو گئی ہے؟ کون سی نیکی کمائی؟ اللہ کی ذات اس کو فرمائیں گے کہ دنیا میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ فلاں شخص نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے یاد ہے۔ اللہ فرمائے گا تم اس سے بدلہ لے سکتے تھے، اس کو تھپڑ مار سکتے تھے، اس سے پیسے نکلوا سکتے تھے، اس کو جرمانہ کر سکتے تھے، اس کو تھانے میں دے سکتے تھے، جیل کروا سکتے تھے، اس کو اپنے ڈیرے پہ بلوا کے اس سے کام کاج کروا سکتے تھے۔ اس نے ظلم کیا تھا، غلط کیا تھا، لیکن میرے بندے تو نے طاقت ہونے کے باوجود اس بندے کو معاف کر دیا تھا، طاقت ہونے کے باوجود تو نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ فرمایا تم طاقت میں تھے، تم نے میرے بندے کو معاف کیا۔ میری شان رحیمی ہے، میری شان کریمی ہے، میری شان رحمت للعالمینی ہے۔ تم مجھ سے بڑے رحیم نہیں، کریم نہیں، تم نے میرے ایک بندے کو معاف کیا تھا۔ آج میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ وہی معاف کرنے والا بندہ میرے دروازے پہ مجرموں کی طرح کھڑا رہے اور پھر جہنم میں جل جائے۔ تم نے اس کو معاف کیا تھا، تمہاری وہ معافی مجھے اتنی پسند آئی کہ آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ آج میں تمہیں معاف کر، تم جتنا بھی بغض، کینہ، حسد لے کے دنیا سے چلے جاؤ، کسی کو نہ معاف کرو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کامیابی اسی میں ہے، اگر کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دو، اس کو بھول جاؤ۔ بدلہ لے سکتے ہو
کسی نے تمہارے پیسے دبا لیے، زمین دبا لی، کوئی اور زیادتی کر دی، تم لے سکتے تھے، تم نے نہیں لیا، تم نے اپنے نفس کے اوپر جبر کیا، نفس کو سمجھایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات تمہاری اس نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔